حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، ایک دفعہ جا رہی تھیں، 2 پیالے لیے ہوئے، ہاتھوں میں 2 پیالے لیے ہوئے، ایک میں آگ لی ہوئی ہے چند انگارے اور دوسرے میں پانی کے چند گھونٹ لیے ہوئے، جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا بی بی یہ کیا ہے، کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا جنت کو، یہ آگ لے کے جا رہی ہوں جنت کو جلانے، یہ پانی لے کے جا رہی ہوں جہنم کو بجھانے۔ لوگ حیران، بی بی یہ کیا بات ہوئی؟ جنت تو اللہ نے اپنے فرما برداروں کو انعام میں دینے کے لیے بنائی، آپ اسے جلانے کیوں جا رہی ہیں؟ اور جہنم اللہ نے بنائی اپنے نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے، آپ اسے بجھانے جا رہی ہیں؟ یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص میرے رب کو سجدہ کرے تو جنت کی لالچ میں نہ کرے، میرے رب کی محبت میں کرے۔ کوئی شخص اگر میرے رب کو سجدہ کرے جہنم کے خوف سے نہ کرے، میرے رب کی ناراضگی کے خوف سے۔ اگر خوف رکھنا ہے نا میرے بھائی تو اللہ کی ناراضگی کا رکھ، جہنم کا نہ رکھ، اور اگر محبت رکھنی ہے تو اس بات سے رکھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، یا رسول اللہ ما الاحسان؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ ایسے عبادت کر، ایسے سجدہ کر، ایسے عبادت کر جیسے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ایسے نہ کر سکے تو پھر ایسے کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، پہلے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے رب کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اتنی تو کم سے کم رکھ کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، امام شافعی تھے، ان کے ایک شاگرد تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، پوری رات میں ختم کر دیتے تھے، پوری رات میں قرآن کا ختم کر دیتے تھے۔ تو حیران لوگ، پریشان، امام شافعی کے پاس آئے شاگرد۔ امام شافعی نے پوچھا کتنا قرآن پڑھتے ہو بھائی؟ بولے پوری رات میں ختم ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا آج ایسا کرنا، آج جب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا نا تو یہ اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہونا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا استاذ امام شافعی میرے پیچھے کھڑا میرا قرآن سن رہا ہے۔ اس توجہ کے ساتھ پڑھنا، اگلے دن آ کے مجھے بتانا۔ شاگرد آئے، بولے حضرت آج تو 20 پارے پڑھ سکا ہوں۔ ہر آیت پہ سوچ میں، ذہن میں یہ ہوتا تھا استاد سن رہے ہیں، ذرا توجہ خوبصورت کر کے پڑھوں، اچھا کر کے پڑھوں، استاد سن رہے ہیں، تو آج 20 پارے پڑھ سکا ہوں، پورے 30 نہیں کر سکا ہوں۔ تو امام شافعی نے فرمایا اچھا آج جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا نا تو یہ سوچنا کہ محمد الرسول اللہ میرا قرآن سن رہے ہیں، پھر مجھے بتانا کتنا قرآن پڑھا۔ اگلے دن آیا تو کہتے ہیں وہ بچہ نوجوان کہنے لگا حضور آج قرآن کی تلاوت کا مزہ بہت آیا، آنسو بھی بہت نکلے، رو رہا تھا یہ سوچ کر کہ آج میرا قرآن میرے نبی سن رہے ہیں، میری تلاوت میرے آقا سن رہے ہیں، اور ہر بات پر، ہر لہجے پر، ہر آیت پر میرے لہجے میں جو ہے نا رونا آ جاتا تھا، آنسو نکل آتے تھے، اس انداز میں پڑھتا تھا، آج تو 10 پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ امام شافعی نے فرمایا آج جب قرآن شروع کرنا تو یہ سوچنا کہ تمہارا رب تمہارا قرآن سن رہا ہے، تمہارا رب تمہاری تلاوت سماعت فرما رہا ہے، اب پڑھنا۔ اب جب اس نے پڑھا تو اس نے اگلے دن آ کے بتایا کہ حضور آج تو سورہ بقرہ بھی پوری نہیں کر سکا۔ جب اللہ سن رہا اور میرے رب نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہاں تک نہیں پہنچ سکے، یہ رتبہ نہیں پا سکتے، تو کم سے کم ایسے انداز میں پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جس کو رب دیکھ رہا ہو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جس کو امیر اہل سنت کے سامنے کھڑا کر دوں کوئی نماز پڑھ کے دکھائے کیسے پڑھتا ہے؟ کوئی اپنے مرشد کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ کے، کوئی اپنے استاذ کے سامنے، کوئی اپنے امام کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائے مجھے کیسے پڑھتا ہے؟ جو عام حالات میں پڑھے گا وہ اور ہوگی، جو امام کے سامنے پڑھے گا، جو مرشد کے سامنے پڑھے گا وہ اور ہوگی، اور جو رب ذوالجلال کے سامنے پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حال ہے؟ لہٰذا اپنی نمازوں کو اس انداز میں پڑھیں کہ کائنات کے رب کے سامنے ادا کر رہے ہیں۔